محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھی صحت رکھے، تندرستی رکھے اور سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے دو ہفتوں میں روزے کے فضائل، اس کی برکات، روزہ نہ رکھنے کے نقصانات، روزہ رکھنے کے فائدے آپ کے سامنے آئے تھے۔ عام طور سے اس مہینے میں کچھ لوگ، اکثر لوگ تو نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ یا آدھے یا اس سے کچھ کم لوگ عموماً زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد وہ ہے جو زکوٰۃ دینے سے رکی ہوئی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے معاشرے کے اندر اور خود نہ دینے والے کا کتنا نقصان ہے اور معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کو فرض کہا، جہاں جہاں نماز کو حکم دیا، وہیں زکوٰۃ کو فرض کہا ہے۔ جتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور ترتیب بھی یہی رہی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ فرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر مکی زندگی میں نماز فرض ہو گئی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی تھی تو روزے سے بھی پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے کتنے نقصانات ہیں اور زکوٰۃ دینے کے کتنے فائدے ہیں، اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ ہو اور اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا دونوں کو ملا کر اتنی رقم بن جائے جو 52.5 تولے چاندی کی ہو، اور اگر سونا کم ہے، چاندی کم ہے، دونوں کو ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی ہوتی ہے۔ یا مال تجارت ہے، مال تجارت دکان میں سامان بیچنے کا، خواہ وہ کپڑا ہو یا کرانے کی دکان ہو یا اسٹور میں دوائیاں ہوں یا ڈاکٹر صاحب کی دکان میں دوائیاں ہوں، یا کوئی فیکٹری ہے اس میں مشینوں پہ نہیں لیکن کوئی مال ایسا ہے جو بکنے والا ہے، یا کسی گھر میں گاڑی 2 ہیں، ایک ضرورت کی ہے، ایک بلا وجہ کھڑی ہے تو دوسری گاڑی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک ضرورت کے، ایک پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 2 مکان ہیں، ایک مکان رہنے کے لیے ہے اور دوسرا اگر کرائے پر ہے تو اس کرائے کا جو وصول یابی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر مکان بیچنے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 10 20 3 4 پلاٹ ہیں، ایک مکان رہنے کے لیے خواہ کتنا ہی وسیع ہو، اور اگر بیچنے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو 4 چیز ہوئی، سونا چاندی اور مال تجارت اور رقم خواہ وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا درہم دینار کی شکل میں ہو یا کوئی بھی کرنسی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ سونا چاندی قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اور جب آگ میں تپا دیا جائے گا پھر اس سونے چاندی سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانی داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ 3 باتیں کیوں کہیں سمجھیے، اس لیے کہ
زکوٰۃ جو جس آدمی پر فرض ہے اور جب اس کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا آتا ہے تو زکوٰۃ دینے والا سب سے پہلے پیشانی میں بل گر لیتا ہے، منہ چڑھا لیتا ہے، تو اللہ سب سے پہلے اس مال سے اس کی پیشانی کو داغیں گے۔ جب وہ لینے والا کھڑا رہتا ہے، سوال کرتا ہے اور یہ دینا نہیں چاہتا تو اس طرح منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ اس پہلو کو داغیں گے، اور پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، یہ دینا نہیں چاہتا تو پیٹھ پھیر کر چل جاتا ہے، تو اللہ نے تینوں کو ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں اس کے سونا چاندی کو تپائیں گے جہنم کی آگ سے، پھر اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال میدان قیامت میں گنجے سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کا مطلب ہے کہ زہریلا اور سخت سانپ ہوگا، وہ کتنی پریشانی تکلیف ہوگی، گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جس سے کتنی پریشانی ہوگی بس یہ عالم تو وہی اندازہ کر سکتا جس کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہو۔ اس لیے اور دوسرے عذاب بھی ہیں، مثلا کوئی مویشی کا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، 1000 2000 500 400 اس کے پاس جانور تھے، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اس کے لیے عذاب یہ ہوگا ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چلوائیں گے، جانور اس کو رون دیں گے، اور مختلف عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور زکوٰۃ کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ جو ہے جو قرضے میں گاڑی نکال رکھی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ ہاں سنتے رہو، پوری بات سنو۔ اگر کسی آدمی پر 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور بیلنس میں کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے پلاٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، گھر میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے، یا مال تجارت ہے، یا گاڑیاں 2-3 ہیں جو 20 لاکھ روپے کی ہو جائیں گی، تو اب 10 لاکھ کا قرضہ ختم، 10 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ سارا کیلکولیشن کیا جائے گا۔ لیکن دیکھیے، غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان عظیم کیا ہے۔ جو کچھ آپ کو اور مجھے اللہ نے مال دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کا دماغ اور بھیجا کام کر رہا پیسے کمانے میں تو اس کا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ آپ کو پاگل بیوقوف بنا دیتا۔ کتنے لوگ دنیا میں پاگل بھی ہیں۔ تو دماغ جو کام کر رہا ہے اللہ کا احسان عظیم ہے، پیسہ وہ کما رہا۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنا احسان عظیم کیا، سال بھر آپ نے کمایا پیسہ، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، اور خوب اچھا کھایا، خوب اچھا پہنا، مکان اچھا بنایا اور اپنی شادی بیاہ کی۔ اب اس میں آپ کے پاس جو بچا ہے اس میں 100 روپے میں 2.5 روپے مانگے ہیں، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور روزانہ نہیں، ہر مہینے نہیں، سال میں 1 بار مانگا۔ اگر بچے ہوں، نہ بچے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ اگر آدمی زکوٰۃ کے اہتمام کرے گا اور زکوٰۃ دیتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اور حفاظت فرمانے کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ بھی تھی کتاب ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا، سہارنپور کے ایک بڑے میاں تھے اور ان کا نام تھا فضل حق، لیکن وہ زکوٰۃ دینے کا اتنا اہتمام کرتے تھے، من وعن ناپ ناپ کے زکوٰۃ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ رات میں لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور ایک صندوق تھا جس میں ان کی رقم، پیسے، سونا چاندی، زیور رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو تالا لگا ہوا تھا صندوق پہ، اس کی قیمت 6 پیسے تھی اس وقت کے اعتبار سے۔ آج کے اعتبار سے چلو 200-400 روپے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، 6 پیسے قیمت تھی اس تالے کی۔ رات میں چور آئے اور انہوں نے چوروں کو دیکھ لیا، چوروں نے آ کر جو ہے تالے کو توڑنا شروع کیا۔ انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ سے یہ تالا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ٹوٹ بھی گیا آپ پیسے نہیں لے جا سکتے یہ، اور یہ بے فکر ہو کر سو گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنے پیسے کی، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے پورا یقین کامل ہے کہ میرا نقصان نہیں ہوگا۔ بالآخر یہ سوتے رہے، صبح کو آنکھ کھلی، اذان کے وقت وہ تالے میں لگے رہے، تالا نہیں ٹوٹا۔ یہ نماز پڑھنے کو جب گئے تو کہہ کر کے گئے،
دن نکل جائے گا آپ سے تالا نہیں ٹوٹے گا۔ جب نماز پڑھ کے آئے تو وہ جا چکے تھے لیکن تالا نہیں ٹوٹا۔ جس مال کی حفاظت اللہ کرے یا فرشتوں سے کرائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلانے والی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یا آدمی کسی ایسے جھگڑے میں گر جاتا ہے کہ چونکہ تھانوں میں پیسے لگ جاتے ہیں، یا آدمی ایسی مشقت میں گر جاتا ہے رشتہ داری کے معاملات میں، یا اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اتنے نقصانات ہیں جس کا اندازہ آپ کو ہمیں نہیں ہو سکتا۔ آدمی کے پاس مال ہے، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے، لیکن کھا نہیں سکتا وہ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا آپ صرف دال کا سوپ پی سکتے ہو، آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا، اور وہ زیادہ کھا بھی لیتا تو بدہضمی ہو جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور کھا لیا تو الٹی ہو جاتی ہے، یا کھا نہیں پاتا، پچ نہیں پاتا، مختلف بیماریاں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی پیسے کہیں ایسی جگہ لگ جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے پیسے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسرا واقعہ لکھا، آپ بیتے کے اندر شیخ زکریا کی کتاب ہے، انگریزی دور کا واقعہ ہے۔ انگریز نے کوٹھی بنائی سہارنپور ضلع کے اندر میں، بہت شاندار، بہت عمدہ، اور اس پر ایک جو ہے گارڈ رکھا رہنے کے لیے۔ آفس کچھ دوری کے فاصلے پر تھا، کلکتہ وغیرہ میں وہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کوٹھی کے آس پاس میں آگ لگی، گارڈ نے اس کو خبر کی کہ جلدی سے آگ بجھانے کا انتظام کرو، وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے بات پر دھیان نہ دیا، جو کچھ وہ لکھ رہا تھا اس میں مشغول رہا۔ جب دوبارہ کہا، تیبارہ کہا، اس نے کہا تم جاؤ، کوٹھی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچتا، اور میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دے۔ آپ غور کرو، وہ ہندو، کافر، گورا، غیر مسلم، انگریز زکوٰۃ دیتا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اگر آپ اور میں دیں گے تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا، یقینی بات ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو دینے کا پورا اہتمام کرو۔ اور ایک چیز اور دیکھو، اب رمضان کا مہینہ چل رہا، اور ماشاءاللہ وہ چل رہے افطار پارٹیاں چل رہی ہیں نا، 4 5 8 10 دے گے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے مسجد میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے یا کہیں اور خرچ کر دیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ ایسا ہے نفل تو پڑھ کے جا رہا لیکن فرض ادا نہیں کر رہا، نفل تو پڑھ رہا لیکن فرض ادا نہیں کر رہا، اور سوال فرضوں کا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ الکبار کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ 2 بھائی تھے، اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی انتقال کے کچھ دن بعد بڑا پریشان رہتا تھا، روتا تھا۔ اس سے کسی نے معلوم کیا، بھائی تم کیوں روتے ہو، کیا وجہ، کیا پریشانی ہے؟ کہ میں نے اپنے بھائی کی پریشانی کی وجہ سے روتا ہوں، میرے بھائی کا جس کا انتقال ہوا ہے میں اس کی پریشانی کی وجہ سے روتا ہوں۔ کہ تجھے کیا معلوم، تیرے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، تو اس طرح رو رہا؟ کہ غیب کی خبر تو نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے اس پر پریشانی ہے۔ کہ کیا ہوا، کہ جب انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، لوگ آ گئے، تو میں وہاں جاتا تھا، بیٹھ کر کچھ پڑھتا تھا تاکہ آسانی ہو جائے۔ ایک روز میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو مجھے آوازیں آئی قبر کے اندر سے، بڑی سخت، بڑی پریشانی، دشواری کی آوازیں، ہولناک آوازیں۔ میں نے تھوڑی کوشش کر کے اس کی مٹی ہٹائی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قبر بالکل دوزخ اور جہنم کا آگ بنی ہوئی ہے، اور اس کے گلے میں ایک توک آگ کا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو ہٹانا چاہا تو میرے یہ 5 پورے جلے ہوئے اس نے دکھائی ہیں، اس کے جلے ہوئے ہیں، اور یہ تبش ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ اس نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ میرا بھائی نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی، اس کے علاوہ تہجد، اشراق اور بھی پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کر دیتا تھا، اور بھی بہت نیک کام کرتا تھا، لیکن زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، 100 روپے میں 2.5 روپہ، 1 لاکھ روپے میں 2500۔ اب 100 میں 2.5 تو آسان نظر آتا ہمیں، 100 میں 2.5 تو آسان نظر آتا، لیکن جب 1 کروڑ روپے ہو جائیں تو پھر 2.5 لاکھ مشکل نظر آتے۔ یہ 1 کروڑ بھی تو اللہ ہی نے دیے ہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، پھر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہیں، قارون انہی کے دور کا ہے، اور فرعون بھی۔ فرعون جا چکا تھا، اب اس کے بعد قارون کا نمبر آتا ہے۔
قارون ابتدائی حالت میں انتہائی غریب تھا، فقیر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ نے اسے مال دے دیا۔ نبی کی دعا تھی، برگزیدہ نبی، اور اتنا مال ملا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، قارون کے خزانوں کی چابیاں 40 یا 80 اونٹوں پر جاتی تھی۔ تو خزانے تو کتنے ہوں گے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خزانوں کی چابیاں 40 یا 80 اونٹوں پہ جاتی تھی، تو خزانے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جانب سے موسیٰ کا حکم ملا کہ قارون سے کہو اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا بھائی مال کی زکوٰۃ دو، تو اس نے یہ کہا بھائی یہ تو جزیہ ٹیکس وغیرہ ہے، یہ تو میرے کمایا ہوا ہے، میری محنت کا ہے، اور میں نے اس کو حاصل کیا، میرا مال، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ دیکھو، زکوٰۃ کو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، نہ دینے والا فاسق و فاجر ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرے تو انکار کرنے والا کافر، ایمان سے خارج۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیادوں میں ہیں، اور زکوٰۃ کو فرض تو مانتا لیکن دیتا نہیں ہے تو فاسق و فاجر ہوگا، بڑا گناہ گار ہوگا۔ اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور ایک پلاننگ اور یہ طے کی کہ کچھ لوگ جمع کیے اپنے ماننے والے، اور ایک عورت کو کرائے پر تیار کیا کہ جب موسیٰ بیان کر رہے ہوں، مجمع لگا ہوا ہو، تو موسیٰ پر تہمت لگا دینا، نعوذ باللہ زنا کی۔ موسیٰ ذلیل ہو جائے گا اور جو ہے میری بات جم جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، ایک مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی اپنی بات کچھ کہنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کر دیا، اور وہ بات کہنے سے رک گئی، اور اس نے پھر پوری بات واضح کی۔ کیا برگزیدہ نبی ہے موسیٰ، مجھے تو انہوں نے کچھ پیسے پر تیار کیا تھا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت بد دعا کی، اللہ نے قارون کو اتنا دھسا دیا۔ جب قارون دھس گیا تو پھر یوں کہنے لگا لوگوں سے کہ دیکھو یہ جو موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں یہ اس لیے کرے کہ دیکھو میں ان کو مال نہیں دے رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو مال کو بھی غرق کر دیا، اللہ نے مال کو بھی دھسا دیا۔ خیر، مال بری چیز نہیں ہے، بری چیز تب ہے جب آدمی اس کو اللہ کے راستے میں اس کے حقوق کے مطابق خرچ نہ کرے۔ عثمان غنی مالدار تھے اور ایسے ایسے لٹاتے تھے، ان کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ ابو بکر مالدار تھے، عمر مالدار تھے، سعد مالدار تھے، عبد الرحمن مالدار تھے۔ تو مالدار ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن مال آ جائے یہ اللہ ہی تو دینے والے ہیں، اور پھر آدمی زکوٰۃ کے اہتمام نہ کرے، اس کو جوڑ جوڑ کر رکھے، یہ اس کے لیے بری چیز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ خوب دھیان سے دیکھ لو کس کے پاس کتنا سونا چاندی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا مال تجارت ہے، کتنی دکان میں دوائیاں ہیں، کتنا فیکٹری میں مال ایسا جو بکنے والا ہے، کون سا مکان کرائے کا، کون سا رہنے کے لیے ہے، کس کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کی ہے 2 پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس طرح ساری چیز بنتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور زکوٰۃ کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔